اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، نام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، سچ پوچھو تو وہ مسلمان نہیں ہے. مجھ سے کیا پوچھتے ہو لوگو شان حسین کی، مجھ سے کیا پوچھتے ہو لوگو شان حسین کی، کیا تمہارے پاس قرآن نہیں ہے؟ عظمت کا باب بڑھایا فاطمہ کے لال نے، عظمت کا باب بڑھایا فاطمہ کے لال نے، سر نہیں سجدہ بچایا فاطمہ کے لال نے. تھر تھراتا ہے زمانہ موت ہی کے نام سے، تھر تھراتا ہے زمانہ موت ہی کے نام سے، پنجہ موت سے لڑایا فاطمہ کے لال نے. نہایت ہی واجب الاحترام قابل سد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. اس محرم کے مہینے کے ساتھ مسلمانوں کا بہت گہرا تعلق ہے. اسی تعلق کو نبھاتے ہوئے، اسی تعلق کی نسبت سے میرے برادر عزیز، بہت ہی پیارے بھائی، آپ کی مسجد کے امام و خطیب، آپ کے رہبر، آپ کے مقتدا اور آپ کے پیشوار حضرت مولانا محمد مطیع اللہ صاحب نے مجھے دعوت دی، اور میرے بھائی محمد عظیم اللہ صاحب، ان کا بھی حکم تھا. میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں. میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ کون ہیں؟ اسلام ادب سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے؟ ادب. جس طرح جب ہم سے کوئی بڑا ہو اس کا ادب کیا جاتا ہے، اگر ادب نہ کریں تو ہمارا دین یہ بتلاتا ہے کہ انسان بے ادب ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا. جب دین سارے کا سارا ادب ہے تو میری آپ سے گزارش ہے تھوڑے قریب ہو جائیں، قریب آ جائیں، تاکہ مجھے گفتگو کرنے میں آسانی ہو، آپ کو گفتگو سمجھنے میں آسانی ہو. میں گفتگو کرتا رہوں، آپ کو سمجھ نہ آئے تو میرا یہاں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا، اور نہ ہی آپ حضرات کا مقصد پورا ہوگا. تو اس لیے توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ دل بھی کھولے گا، دماغ بھی کھولے گا. آپ کے اندر تڑپ اور طلب ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے گا، ہمت دے گا. میں انشاءاللہ ایسی باتیں کہہ جاؤں گا جو خود میرے ابھی دماغ میں نہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہوگی تو مجھے گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی. اگر آپ کی توجہ نہ ہوئی، ہو سکتا ہے جو باتیں میرے ذہن کے اندر ہے وہ بھول جاؤں. وہ کہتے ہیں نا، ایک پاکستان چلا گیا حج کرنے. کہاں چلا گیا؟ حج کرنے چلا گیا. تو وہاں پہ نا وہ پانی پلاتے ہیں، حاجی عربی ہوتے ہیں، حاجی مویا. کیا کہتے ہیں؟ یعنی حاجی صاحب پانی پی لو. حاجی مویا، حاجی صاحب پانی پی لو. اب تھا پاکستانی، پنجابی تھا. اس عربی نے کہا
حاجی مویا کیا کہا؟ کیا تھا؟ بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس، مطلب اس نے کہا پانی پی لو، پی لے، ان کو سمجھ نہیں، اس نے کہا یہ سمجھا شاید کوئی حاجی مر گیا ہے، تو اس لیے وہ نہ ہو میں بات کچھ کروں آپ کچھ اور سمجھیں، توجہ ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز میں گفتگو اتنے آسان الفاظ کے اندر کروں گا، میرے اللہ نے چاہا تو میری ایک ایک بات آپ کے دل میں اترے گی اور دماغ میں اترے گی انشاءاللہ۔ ایسا سبق پڑھا کے جاؤں گا جو مجھے میرے اساتذہ نے پڑھایا ہے، جو ہماری عقیدت اور محبت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کے ساتھ جو ہمارا عقیدہ ہے، میں انشاءاللہ العزیز کھول کے آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ہم سنی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ سارے بولو کون ہیں؟ سنی کون ہوتا ہے؟ جس کا سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے، جس کا سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے۔ ہمارے دل کے اندر صحابہ کی محبت ہے، ہمارے دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہے، ہمارا سینہ صحابہ کے کینے سے بھی پاک ہے، ہمارا سینہ اہل بیت کے کینے سے بھی پاک ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کا نام استعمال کر کے اہل بیت کا انکار کر دیتا ہے، اسے خارجی کہا جاتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اہل بیت کے نام کا سہارا لے کر اصحاب رسول کا انکار کر دیتا ہے، اسے رافضی کہتے ہیں۔ ہم نہ تو خارجی ہیں نہ رافضی ہیں، ہم ہیں سنی۔ کون ہے؟ میرے ساتھ بولنا، ہم کون ہیں؟ تو سنی وہ ہے، صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ۔ ہم کہتے ہیں اگر کوئی بندہ صحابہ کا نہیں، اللہ کی قسم وہ ہمارا نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اہل بیت کا نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے، ہمارا وہی ہے جو صحابہ کا بھی ہے، جو اہل بیت کا بھی ہے۔ تو اس لیے جو میں آپ کو عنوان دینا چاہتا ہوں، میرا آج کا عنوان ہے، ایک آج کل نعرہ لگتا ہے حسینی حسینی حسینی۔ میں بتاؤں گا حسینی کون ہے۔ حسینی ہم ہیں یا وہ لوگ ہیں جو حضرت حسین کا صرف نام لیتے ہیں، کام ایک بھی وہ نہیں، کام سارے یزید والے اور نام حسین کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حسینی ہم ہیں۔ حسینی بولے بولے حسینی۔ اس لفظ کو یاد رکھنا، میں نے کسی بات پہ دلیل دینی ہے ہم حسینی کیوں ہیں۔ میں نے یہ نعرہ محض جوش اور جذبات کے اندر نہیں لگا دیا، صرف عقیدت کے اندر یہ میرا نعرہ نہیں، عقیدت ہے یہ الگ معاملہ، محض عقیدت کی بنیاد پہ نہیں، عقیدت کے ساتھ الحمدللہ ہمارے پاس دلائل بھی ہیں کہ حسینی ہم ہی ہیں۔ اس کی وجہ وہ طبقہ جو کہتا ہے ہم حسینی ہیں، ہم کہتے ہیں حسینی ہم ہیں، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ اس طریقے سے ہوگا، ایک اصول بنے گا۔ ہم دیکھیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس قافلے کے ساتھ کھڑے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس قطار میں کھڑے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس جماعت میں کھڑے۔ توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت حسین کو ہم نے دیکھنا، حضرت حسین کہاں کھڑے، حضرت حسین کے ساتھ کون کون کھڑے۔ تو میں نے کہا ہم یہ کہتے ہیں حضرت حسین اور صحابہ آپس میں بڑی عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ وہ کہتا نہیں حضرت حسین کی صحابہ سے بنتی نہیں تھی۔ تو میں نے کہا اصول بن گیا، اگر حضرت حسین کی صحابہ سے نہ بنتی ہو حسینی تو ہوا، اگر حضرت حسین کی صحابہ کے بغیر رہتی ہی نہ ہو، ہر دم صحابہ کے ساتھ ساتھ چلے
حسین کی صحابہ کے بغیر گزرتی نہ ہو، صحابہ کی حضرت حسین کے بغیر گزرتی نہ ہو تو حسینی میں ہوا۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ میرے پاس ہو، حسینی میں ہوا۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان میرے پاس ہو، حسینی میں ہوا۔ حضرت حسین والا قرآن میرے پاس ہو، حسینی میں ہوا۔ حضرت حسین والی نماز میرے پاس ہو، حسینی میں ہوا۔ اگر یہ باتیں تیرے پاس ہو، حسینی تو ہوا۔ اب توجہ کرنا، وہ کہتا نہیں جناب حضرت حسین تو میرے، حسینی میں ہوا۔ بھئی دلیل کیا ہے؟ بس دلیل یہ ہے واقعہ کربلا۔ نانا میں نے بتانا یہ واقعہ کربلا کب ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی۔ شروع سے چلنا ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن سے چلنا اور جانا کربلا تک ہے، لیکن بات مختصر کروں گا پھر دیکھنا کربلا تک اگر حسین کے ساتھ صحابہ نظر آتے ہوں پھر حسینی میں ہوں۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صحابہ نظر نہ آئے، حسینی تو ہوا۔ اب توجہ کرنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن ہے۔ اب توجہ کرنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، مرتبہ، آپ کی عظمت، آپ کی بلندی، آپ کی رفعت ہم تک پہنچانے والا طبقہ کون سا ہے؟ یہ طبقہ صحابہ کا ہم تک حضرت حسین کے فضائل پہنچانے والی جماعت کا نام صحابہ ہے۔ اگر صحابہ کے علاوہ حضرت حسین کے فضائل اور مناقب ہم تک پہنچانے والا کوئی اور ہو، حسینی تو ہوگا۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پہنچانے والے ہم تک صحابہ، پھر حسینی میں ہوا۔ اب توجہ کرنا، یہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول یعلا بن مرہ۔ کیا نام ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی؟ ایسا بولیں گے، بولو گے؟ صحابی کا نام تھے یعلا بن مرہ۔ یہ صحابی رسول ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام یہ صحابی فرماتے ہیں ہم ایک دعوت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے کے اندر کچھ بچے گلی میں کھیل رہے تھے۔ ان بچوں کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آقا نے دیکھا، آپ نے ہنس کے یوں بازو پھیلا دیے جیسے بچے کو بلایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بچہ چھوٹا ہو، یہ بچہ بھی کھیلتا ہوا دور بھاگتا ہے کہ قریب نہیں آؤں گا۔ حضرت حسین کا بچپنا تھا۔ آقا نے یوں ہاتھ پھیلائے، حضرت حسین نے پیچھے دوڑنا شروع کیا۔ آقا تھوڑے سے اور آگے ہوئے، حضرت حسین پھر پیچھے ہوئے۔ آقا پھر کھیلتے کھیلتے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب گئے اور یوں محسوس کروایا کہ میں آپ کو پکڑوں گا نہیں۔ حضرت حسین نے اب یہ سوچا مجھے نانا جان اب نہیں پکڑیں گے، آپ قریب ہوئے۔ آقا نے پکڑا، اپنی بازو کے اندر لے کے کہا میرے صحابہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور اعلان کیا اللہ اللہ تو اس سے محبت کرنا جو حسین سے محبت کرے، جو حسین سے ہم تک پہنچانے والا کون؟ صحابی رسول یعلا بن مرہ۔ کیا نام ہے؟ میں نے عرض کیا اگر صحابی رسول حضرت حسین کے فضائل مناقب ہم تک پہنچائے تو پھر حسینی ہم ہوئے۔ ایک صحابی میں نے پیش کیا، پھر آگے چل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہے۔ یہ فرماتے ہیں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کیا دیکھا؟ آقا نے اپنے دونوں بازو، اپنے دونوں ہاتھ زمین
اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ لگائے ہوئے حسن و حسین آپ کی پیٹھ پہ سوار ہے، تو آقا نے کہا میرے بچوں تمہاری سواری بھی بڑی عظیم ہے، اور جو مجھ محمد کے قبر پہ بوجھ ہے یہ بوجھ بھی بڑا عظیم ہے۔ یہ پہنچانے والے کون؟ صحابی۔ کون صحابی؟ حضرت جابر۔ توجہ ہے؟ تو پتا چلا حسینی ہم ہیں، کیونکہ میرے بڑے ہم تک حضرت حسین کی فضیلت کو پہنچا رہے ہیں۔ پھر آگے چل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً عشاء کی نماز ہمیں پڑھا رہے تھے کہ نواسہ رسول حضرت حسن و حسین یہ دونوں آقا علیہ السلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن کسی صحابی نے روکنا چاہا۔ آپ نے اشارہ کیا ان کو مت روکیے، حسن و حسین آگے بڑھے۔ نماز کے دوران ہی آپ کے کندھوں پہ سوار ہو گئے، جب آپ سجدے میں جاتے یہ آپ کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے، آپ سجدے سے سر اٹھانا چاہتے آپ نرمی سے پکڑتے، اتار کے ایک طرف بٹھا دیتے، پھر سجدہ کرتے، یہ پھر آپ کے اوپر آ کے سوار ہو جاتے، آپ پھر نرمی کے ساتھ اتارتے نیچے، پھر سجدے سے سر اٹھا لے کے جب سلام پھیرا آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو گود کے اندر لے کر فرمایا میرے صحابہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ ان سے محبت کرے، ان سے محبت کرے۔ یہ پہنچانے والا کون؟ صحابی۔ کون؟ تو پتا چلا حسینی میں اگر کوئی تیرا ہے 1,00,000 جس نے یہ فضائل و مناقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو بیان ہوئے، صحابی کے علاوہ کوئی اور پہنچانے والا ہو، پھر تو حسینی، اگر صحابی ہے پھر میں حسینی۔ پھر آگے چل حضرت حذیفہ بن الیمان، یہ بھی صحابی رسول ہیں، یہ صحابی رسول اپنی والدہ سے کہتے ہیں اماں جان میں چاہتا ہوں آقا کے پیچھے جا کے نماز ادا کروں، نماز ادا کرنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کروں کہ میری والدہ کے لیے دعا کر دیجیے۔ اگر وقت کھلا ہوتا میں آپ کو بتاتا، اس دروتی عرض کرتا آقا نے کس کس کے لیے دعا کی ہے، اللہ نے قبول کیسے کی ہے۔ میرا یہ عنوان نہیں، حضرت حذیفہ اپنی والدہ سے اجازت مانتے ہیں، آپ مجھے اجازت دیجیے آقا کے ساتھ جا کے نماز ادا کروں، آپ کی خدمت آپ کے لیے آقا سے دعا کرواؤں۔ اماں کہتی بیٹا چلا جا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں مسجد کے اندر پہنچا، آقا کے پیچھے نماز مغرب ادا کی، مغرب کے بعد آقا نے نوافل ادا کرنا شروع کر دیے، پھر عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، آقا نے عشاء کی نماز پڑھائی،
یہ بتانے والے کون؟ پھر آگے چل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول یہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھا رہے تھے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں۔ حدیث وہی، یہ دوسرا صحابی کچھ تبدیلی کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حسن و حسین آپ سجدے میں جاتے، یہ کندھوں کے اوپر سوار ہو جاتے، آقا اترتے، سر اٹھاتے، سجدے میں جاتے، یہ پھر بیٹھ جاتے۔ آقا نے نماز کا سلام پھیرا، ان کو اپنی گود کے اندر بٹھا لیا۔ اب توجہ کرنا، یہ صحابی حضرت حسن و حسین کی یہاں پہ کرامت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں آقا نے گود کے اندر بٹھایا، بارش شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیجئے، میں بچوں کو گھر چھوڑ کے آ جاتا ہوں۔ صحابی فرماتے ہیں ادھر سے بجلی چمکی، آپ جانتے ہیں بجلی چمکے دوبارہ ساتھ ہی اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صحابی فرماتے ہیں بجلی چمکی، آقا نے بچوں سے کہا بیٹا اپنی والدہ کے پاس گھر چلے جاؤ۔ صحابی فرماتے ہیں جب تک حسن و حسین گھر نہیں پہنچے بجلی کی چمک ختم نہیں ہوئی۔ چمک ختم نہیں ہوئی۔ اور جو میں نے شروع کے اندر روایت بیان کی کہ آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ اب توجہ کرنا، حضرت ابو ہریرہ یہی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً دونوں صحابہ حضرت حسن حضرت ابو ہریرہ نے اکٹھا سفر کیا اور تھکاوٹ کی وجہ سے حضرت حسین بیٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے آپ کے جوتوں کو دیکھا، ان پہ گرد و غبار تھا۔ ابو ہریرہ نے اپنے کندھے سے چادر اتاری، حضرت ابو ہریرہ کے جوتوں کو صاف کرنا شروع کیا۔ یہ بھی تو حسین تھا، اللہ کے نبی کا نواسا، علی کا بیٹا، فاطمہ کا رخت جگر تھا۔ انہوں نے ادب سکھایا تھا، انہوں نے بتایا تھا بڑوں کے ساتھ ملنا کیسے ہے، ان سے تعلق، ان سے گفتگو کا طریقہ، ان سے بیٹھنا، ان سے اٹھنا کیسا ہے۔ ابو ہریرہ نے کپڑا لیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے کو صاف کرنا شروع کیا۔ حضرت حسین گھبرا کے کھڑے ہوئے، چچا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے بڑے ہیں، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ میرے باپ کی جگہ ہیں، میں آپ کے بیٹے کی جگہ ہوں، آپ ایسا نہ کریں، میں قربان جاؤں۔ صحابی رسول ابو ہریرہ فرماتے ہیں حسین میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، کیونکہ میں نے آقا سے سنا ہے اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے ملے گی جنت، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی کریں گے محبت اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا، جس کے دل میں اب تو نہیں گئے بڑے خاموش بیٹھے، سمجھا رہی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ تو میں نے کہا اگر حسین کے فضائل ہم تک پہنچانے والے میرے مقتدا، میرے رہنما ہو تو پھر حسینی میں تو پتہ چلا مجھ تک پہنچانے والے صحابہ ہیں تو حسینی میں ہوا۔ آگے چل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوتا ہے، حضرت حسین کی عمر 6 سال ہے۔ کتنے سال ہے؟ 6 سال ہے۔ لیکن جب کربلا کا واقعہ پیش آتا ہے آپ کی عمر 58 سال ہے۔ میں نے کہا بچپن سے اٹھا کے کربلا
پوری کرتا ہے، کیونکہ ہماری مجبوری نہیں، جو پوری کرتا اس کی مجبوری ہے، ہماری مجبوری نہیں۔ ہمیں پتا ہے بچپن اکیلا بیان کریں، ہم پھر بھی سچے، کربلا میں چلے گئے پھر بھی سچے، مکمل کریں پھر بھی سچے۔ اسے پتا ہے اگر درمیان کا کردار میں نے بیان کر دیا، حضرت حسین اس کے عقیدے پہ تھوک دے گا۔ اور میں نے کہا آقا کا وصال ہوا، حضرت حسین کی عمر 6 سال ہے۔ صحابہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کی اور خلیفہ بنے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں ابو بکر ہم نے آپ کو اپنا بڑا مانا، مقتدا مانا، امام بنایا، خلیفہ بنایا، امیر بنایا، پیشوا بنایا، آپ خطاب فرمائیں ہم آپ کا خطاب سنیں گے۔ ابو بکر خاموش ہیں، پھر کہا خطاب کیجئے۔ ابو بکر پھر خاموش ہیں، پھر کہا خطاب کیجئے۔ ابو بکر کچھ دیر خاموش رہ کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں میرے نبی کے صحابہ مجھ سے کہتے ہو تمہیں خطاب کرو، مجھے حسن حسین نظر نہیں آ رہے۔ حسن حسین نظر روایت کے اندر ہے حسن حسین کو بلوایا گیا، حضرت ابو بکر نے بائیں طرف بٹھایا حسن کو، بائیں بٹھایا حسین کو، اور کہا جب خطاب کرنا ہوگا نبی کا غلام خطاب کرے گا، میرے محبوب کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لینا، ان کو تو پتا چلا حسینی میں، کیونکہ مجھے اپنے خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل کے دائیں بائیں حسن حسین نظر آتے ہیں۔ اس سے آگے چل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر آنے لگا، اسے روک دیا گیا جب تک اجازت نہ لو اندر نہیں آنا۔ عبداللہ بن عمر باہر بیٹھ گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پوچھا عبداللہ باہر کیوں بیٹھا ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں میرے بھائی اندر صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں اور مجھے روکا گیا، جب تک گفتگو پوری نہ ہو تو نے اندر نہیں آنا۔ حسین فرماتے ہیں میں نے سوچا جب عمر کے بیٹے کو اجازت نہیں، میں تو علی کا بیٹا ہوں، مجھے اجازت کیسے ملے گی؟ وہ فرماتے ہیں کچھ دیر گزری، مشورہ ختم ہوا، عبداللہ آگے گیا، میں عبداللہ کے ساتھ چلا، مجھے عمر نے دیکھا، عمر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے اور کہا حسین تو کب آیا؟ حسین فرماتے ہیں چچا جان میں تو بہت دیر سے آیا، مجھے پتا چلا آپ نے عبداللہ کو روک دیا ہے تو میں نے سوچا میں تو علی کا بیٹا ہوں، جب عمر اپنے بیٹے کو روک رہا ہے میں کیسے اندر جا سکتا ہوں؟ حضرت عمر نے کہا توجہ، حضرت عمر فرماتے ہیں میرے بھتیجے میرے بیٹے حسین یہ پابندیاں ثابت کے لیے ہیں، بیٹا عمر کا ہو یا کوئی اور ہو تو میرے محبوب کا نواسا ہے، جب میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے محبوب یاد آ جاتے ہیں، میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے میرے محبوب اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، تجھے دیکھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے میرے محبوب نے تجھے گھٹی دی ہے، جب تجھے دیکھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے میرے محبوب نے تیرے کان میں اذان دی ہے، جب تجھے دیکھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے میرے محبوب نے تیرے کان میں اقامت کہی ہے۔ حسین پابندیاں سب کے لیے ہیں، تیرے لیے کوئی پابندی نہیں، جب چاہے آ، جب چاہے تو بتا حسینی کون ہو؟ کون ہو حسینی؟ حسینی ہم ہوئے، مختصر کرتا ہوں مختصر، توجہ، چلو سیدھے چلتے ہیں۔ کربلا کے اندر جس کو بیان کر کے یہ قوم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور کہتے کہ وہاں حضرت حسین شہید ہو گئے، میں نے عرض کیا
مجھے بتائیں اکیلے حسین شہید ہوئے کتنے شہید ہوئے؟ 72 کتنے ہوئے؟ جن میں حضرت حسین سمیت حضرت علی کے 9 بیٹے ہیں کتنے؟ 9 انہیں پتا ہے اگر 9 کے 9 کا نام لیا بتانا پڑے گا ایک بیٹے کا نام ابو بکر بن علی ہے، ایک بیٹے کا نام عمر بن علی ہے، ایک بیٹے کا نام عثمان بن علی ہے، پتا چل جائے گا۔ بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ ہوا، حضرت حسین کے دفاع میں جو سب سے پہلے تیر کھا کے جامِ شہادت نوش کرتا ہے اس نوجوان کا نام ابو بکر بن علی ہے جو حضرت حسین کا بھائی ہے۔ آپ بتائیں کربلا کے اندر جائیں، ابو بکر صاحب، عمر صاحب، عثمان صاحب، اس سے پتہ چلتا ہے حضرت علی اور حسین کو ان تینوں صحابہ سے محبت اتنی تھی کہ علی نے اپنے 3 بیٹوں کے نام ان کے نام پر رکھے، ان کے اگلی بار مجھے تاریخ بتلاتی ہے، بلکہ وہ خود کہتا ہے جب یزید آیا، کون ہے؟ یزید آیا، ہم یزیدی نہیں، یزیدی ہم نہیں، یزید انہی کا ہے جو دعویٰ حسینیت کا کرتے ہیں۔ میں ثابت کروں گا یہ یزیدی کیسے ہیں۔ اب توجہ کرنا، خط لکھے حضرت حسین کو، جناب آپ آئیں، ہم آپ کے مرید، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے چاہنے والے، آپ آئیں، آپ ہمارے پیر، آپ آئیں، ہمارا بڑا قافلہ، بڑی جماعت ہے، ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کے لیے قربانی دیں گے۔ حضرت حسین نے ان پہ اعتبار کیا، اعتماد کیا، آپ چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے ہیں یہ سارے کے سارے غائب ہو جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں۔ میں یہاں پہ 2 سوال اٹھاؤں گا، بتا تم بھاگے کیوں؟ اگر کہے گا ہم نہیں بھاگے، میں کہوں گا بتا تیرا کہاں پہ شہید ہوا؟ اگر کہے گا بھاگ گئے، پوچھوں گا بھاگا کیوں ہے؟ اگر محبت تھی کٹ جاتا، نہ بھاگتا تو خط لکھنے والا ہے۔ مجھے مولانا مطیع اللہ میں عظیم اللہ نے دعوت دی ہے، مجھے خدا نہ خواستہ ان کے سامنے کوئی حادثہ پیش آ جائے کہ سب سے پہلے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ مہمان ہمارا ہے، اس کو دعوت ہم نے دی ہے، اگر حملہ کرنے والا دشمن میرا ہوگا یہ پھر بھی سامنے کھڑے ہوں گے۔ بھئی ہماری بے عزتی ہے، مہمان میرا ہے، گھر میرا ہے، میں کیسے حملہ کرنے دے دوں؟ اگر پھر بھی حملہ کرے، اگر 4 تھپڑ مجھے لگے، 1 تھپڑ تو بچاتے بچاتے ان کو بھی لگ جائے گا۔ اگر جو مارنا نہیں چاہے گا تو میں نے کہا اگر تو وہاں تھا بتانا حضرت حسین شہید ہو گئے، ایک پیشکر میں سے خلاص بھی آئی ہو، جو خلاص بھی پیش کر نہیں ملے گا تو آگے جھوٹوں۔ اور بتا میں نے کہا تھا میں ثابت کروں گا، جہاں مجھے حضرت حسین کے ساتھ صحابہ نظر آئے، کربلا کی تاریخ پڑھو، اور 72 قدسیوں کے اندر اور 72 پاکیزہ ہستیوں کے اندر، اس کربلا کے اندر نبی کے 21 صحابہ نے حضرت حسین کے ساتھ جامِ شہادت نوش کیا۔ میرے رہنما، میرے رہبر، میرے منتظر، میرے ایمان کا محور، میرا یقین، میرا اعتماد، میرے نبی کے 21 صحابہ حضرت حسین کے ساتھ ذبح ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ یہ اعلان حسین کر رہے ہیں، حسینی وہ ہوگا جس کا اعتماد صحابہ پہ ہوگا۔ کیوں؟ صحابہ بھاگے نہیں، وہاں ذبح ہو گئے۔ جنہوں نے بلوایا تھا ہمارے ایسے لوگ دبا ہو گئے۔ تو پتہ چلا ایک اصول ہوتا ہے، میری کسی دشمنی ہو، مجھے بولا میں نہیں جاؤں گا، تو دشمن ہے، لیکن ایک بندہ تیسرا استعمال ہو، مجھے دعوت دے کہ آپ میرے مہمان ہیں، لیکن ملا اس کے ساتھ ہوا ہے، اور جب وہ آئے یہ بھاگے،
اس سے پتہ چلے گا حملہ کروانے میں اصل کردار اس کا ہے، نہ یہ بلواتا نہ ہوتا۔ اگر تم حسینی تھے خط بلا کے بلوا لیا، کٹ جاتے، ذبح ہو جاتے، نہ بھاگتے۔ تمہارا وہاں سے بھاگنا یہ بتا رہا ہے تم یزید کی فوج کے سپاہی تھے، تم نے منافقت کر کے حضرت حسین کو بلوایا۔ میرے نبی کے صحابہ ساتھ چلے، انہیں پتہ نہیں تھا جنگ ہوگی، حسین کو پتہ نہیں تھا جنگ ہوگی، حسین کے سپاہیوں کو پتہ نہیں تھا جنگ ہوگی، حسین پہ حملہ ہوا، کوئی بھاگا نہیں، سب نے کے مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے۔ صحابہ نے یہ پیغام دیا جو ہمارا وہ حسین کا، حسین نے پیغام دیا جو صحابہ کا وہی میرا ہے، جو صحابہ کا سمجھا نہیں۔ ایک اور دلیل دوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے فضا میں ہے۔ حضرت علی نے حق کا سبق دیا، کس کا دیا؟ بیٹا حق کے لیے کھڑا ہونا، حق کے لیے کھڑا ہونا، باطل کے سامنے کھڑا ہونا، حق کے لیے کھڑا ہونا، باطل کے سامنے کھڑا ہونا۔ اب میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حسین پیچھے کھڑے مقتدی بنے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ حسین کہتے ہیں حق ہے۔ عمر خلیفہ بنے، امام بنے، حسین تو پیچھے کیوں؟ حسین فرماتے ہیں عمر حق ہے۔ عثمان خلیفہ بنے، حسین پیچھے کھڑے کیوں؟ حسین جواب دیتے ہیں عثمان حق ہے۔ معاویہ کے ہاتھ پہ حضرت حسین نے بیعت کی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ حضرت حسین فرماتے ہیں معاویہ حق ہے، بل حق ہے۔ تو میں نے کہا یہ کربلا، یہ یزید معاویہ کا بیٹا ہے، ادھر باپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، مجھے حسین نے پیغام دیا مولوی میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں، باپ حق پہ تھا، میں نے ساتھ دیا، میں نے بیعت کی ہے۔ یہ یزید اگر چلیگا معاویہ کا ہے، یہ باطل ہے۔ حسین اس کے سامنے جھکا نہیں، اس کے سامنے ڈٹ گیا ہے، کر تو گیا ہے جھکا۔ کربلا نے بڑے بڑے پرخچے اڑا دیے۔ اگر ابو بکر ٹھیک نہ ہوتا حسین کھڑ جاتا، عمر ٹھیک نہ ہوتا حسین کھڑا ملتا، عثمان ٹھیک نہ ہوتا حسین سامنے کھڑا رہ جاتا، معاویہ ٹھیک نہ ہوتا حسین سامنے کھڑا ہو جاتا۔ ان سب کے سامنے کھڑا نہ ہوا کیونکہ حق تھے، یزید غلط تھا، حسین کھڑا ہو گیا۔ حسین ایک اور بات کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر قرآن کی تلاوت کی یا نہیں کی؟ بولو کی۔ حضرت حسین قرآن کے قاری تھے۔ بات ایک کرتا چلو، حسین اور قرآن، حسین اور کتنی مناسبت ہے، کتنی مطابقت ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں 4 لفظ ہے، کتنے؟ 4 لفظ ہیں۔ قاف را عین لام نون، حضرت حسین کے نام میں 4 حرف ہیں، ہا سین یا نون۔ ادھر قرآن کے نام میں 2 حرفوں پہ نقطے ہیں، حسین کے نام پہ 2 حرفوں پہ نقطے ہیں، قرآن کے 1 حرف پہ 2 نقطے ہیں، حسین کے 1 حرف پہ 2 نقطے ہیں، قرآن کے 1 حرف پہ 1 نقطہ ہے، حسین کے 1 حرف پہ 1 نقطہ ہے۔ قرآن کا آخری حرف نون ہے، حسین کا آخری حرف نون ہے۔ یہ نام بھی پیغام دے رہا ہے حسین کا تعلق قرآن سے ہے، اتنا گہرا تعلق ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نیزے برس رہے ہیں، حسین کی زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ میں نے کہا اگر کاری تیرے ہاں مل جائے حسینی دور، اگر کاری میرے پاس ہو حسینی میں، ادھر نہ قرآن ہے نہ قاری ہے۔ میں نے کہا قرآن کربلا کے اندر
دلی کے اندر نماز جمعہ کے دوران حملہ کرنے والے وہی تھے. تو یزیدی تم اگلی بات کرنا چاہو تو جو کرنا. اب دیکھیں حسین والا قرآن ہمارے پاس, حسین والی نماز ہمارے پاس, حسین والا کلمہ ہمارے پاس, حسین کا امام ابو بکر میرے پاس, حسین کا امام عمر میرے پاس, حسین کا امام عثمان میرے پاس, حسین کا امام معاویہ میرے پاس. اگر تو وہ ان کو امام مانتا ہے پھر حسینی توڑا, اگر تو ان کو امام نہیں مانتا پھر حسینی میں ہوں. اگر کربلا کے اندر 21 صحابہ شہید ہو رہے ہیں, ان صحابہ پہ اگر ایمان تیرا حسینی تو ہے, اگر ایمان تیرا نہیں یزیدی تو ہے, حسینی میں ہوں. حسینی اسی لیے شاید کا خوب بات کری ہے. کیا کہتا ہے, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. بس شکر اپنا ہمارا تو ایمان بھی حسینی, ہمارا تو ایمان بھی, کوئی مانے یا نہ مانے, کوئی مانے یا نہ مانے, میرا تو عقیدہ ہے ہر کاری کے ہونوں پہ قرآن بھی حسینی ہے, رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے, محراب بھی, اذان بھی حسینی ہے. یہ حسین نے سب کچھ کر کے بتا دیا. حسینی وہ ہوگا جس کے پاس منبر ہوگا, حسینی وہ ہوگا جس کے پاس اذان ہوگی, حسینی وہ ہوگا جس کے پاس نماز ہوگی, حسینی وہ ہوگا جس کے پاس قرآن ہوگا. اسی لیے کہنے والے نے کیا خوب بات کہی کہ علی کا زیب و زین زندہ ہے, علی کا زیب و زین زندہ ہے, فاطمہ کا چین زندہ ہے. نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے, جب بھی سنو اذان سمجھو حسین زندہ ہے, سمجھو حسین زندہ ہے. اور چیخا, کہتا ہے میں پیٹ رہا ہوں, کیوں, حسین شہید ہو گئے. پھر کیا ہوا, بس گئے, بس گئے. پھر ہوا کیسے, پوچھا, ہم نکلے بازاروں میں, یہ لوگوں پہ کیا ہوتا ہے, حسین کے نام پہ پانی پلاتا ہے. نہ بتا حسین شربت پیتے ہوئے شہید ہوئے یا حسین نے جام شہادت نوش کیا, کربلا کی دھرتی پہ پیاسے اور بھوکے برداشت کیا. اگر تو انہوں سے محبت ہے پھر رکھتا روزہ, جب روزہ تو نہیں رکھتا, روزہ دس محرم کا میں رکھتا ہوں, پھر حسینی میں ہوا تو کیسے ہوگا. پھر آگے چل, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان قرآن پہ ہے. آپ نے جامع شہادت نوش کیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے, آخری بات کر رہا ہوں, اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ میرے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کرو, ربا مردہ کیوں نہ کہیں. ہم نے دیکھا سر تن سے جدا, ہم نے دیکھا آنکھیں بند ہو گئی, ہم نے دیکھا زبان کاٹ دی گئی, ہم نے دیکھا بازو کاٹ دیے گئے, ہم نے دیکھا ایک ایک ٹکڑا جسم کا الگ الگ کر دیا. اللہ یہ زندہ کیسے ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ. اللہ زندہ کیسے, بل احیاء زندہ ہے. اللہ کیسی زندگی ہے, اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اس کو جو میں نے زندگی عطا کی ہے, تیری عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی, وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. کیوں, قرآن نے بتا دیا حسین کا ایمان قرآن پہ, میرا ایمان بولنا, حسین کا ایمان قرآن میں, میرا ایمان قرآن پہ. اگر کربلا کے اندر حسین چیخو پکار کرتا نظر آئے, حسینی تو ہوا. اگر حسین کربلا کے اندر جام شہادت نوش کرتا ہوا, صبر کرتا ہوا نظر آئے, پھر حسینی میں ہوگا. اگر حسین کے گھر والوں نے دوپٹے اتار دیے ہوں, حسینی تو ہوا. اگر وہاں بھی پردہ نہ چھوڑا ہو, حسینی میں ہوگا.
بول، نہ جھوٹ بول، میں کیوں نہ کہتا جاؤں زہرا کا مرتضیٰ کا دلارا حسین ہے، زہرا کا مرتضیٰ کا دلارا حسین ہے، اللہ کے نبی کا نواسا حسین ہے، نہ غم مناؤ مردہ سمجھ کے غم نہ مناؤ، مردہ سمجھ کے غم نہ مناؤ، قرآن کہہ رہا ہے زندہ حسین ہے۔ اس سے آگے چل میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، جو مر گیا وہ حسین تمہارا حسین تھا، جو مر گیا وہ حسین تمہارا حسین تھا، جو زندہ آج تک ہے وہ ہمارا حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، تیری رسالت، شان سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ باد۔ جو آج تک زندہ وہ حسین ہمارا حسین ہے۔ جھوٹ نہ بول، یہ کہتا کہ تم کہہ رہے ہو میدان میں لٹ گئے اہل بیت، تم کہہ رہے ہو میدان میں لٹ گئے اہل بیت، میں کہہ رہا ہوں جنگ جیتا حسین ہے، جنگ جیتا حسین ہے۔ کیسی جنگ جیتی؟ کہنے والا کہتا ہے افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، دو پل کی حکومت تھی بس یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ تو پتا چلا حسینی ہم ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش کر کے پیغام کیا دیا ہے؟ مصیبت آ جائے پردہ نہیں چھوڑنا، مصیبت آ جائے نماز نہیں چھوڑنی، سر جاتا ہے چلا جائے سجدہ قضا نہ ہو۔ حسین نے پیغام دیا باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہے، جو منافقت کرے وہ یزیدی، جو منافقت نہ کرے باطل کے سامنے کھڑا ہو کے ڈٹ جائے پھر کٹ جائے وہ حسینی۔ اگر آج کے دور میں باطل کے سامنے ڈٹ کے کٹتا ہوا نظر میں آؤں اور کربلا کی یاد کو تازہ کرتا ہوا نظر میں آؤں تو حسینی میں ہوا۔ اگر آج بھی منافقت کر کے چاپلوسی کر کے باتتا ہوا نظر کیوں ہے پھر یزیدی کیوں ہے؟ ہم نے کہا صحابہ ہمارا ایمان، ہم صحابہ کے لیے کٹ گئے، ہم نے کہا اہل بیت ہمارا ایمان میرے بڑے اہل بیت کے نام پہ کٹ گئے تو حسینی نہ ہوا۔ حسینی میں نے ایک بات آٹو میں نظریہ میں کہتا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ آج سے 35 سال پہلے میرے بڑوں نے جب صحابہ اہل بیت کا دفاع کرنا شروع کیا، اپنے پیغامے کہہ رہے تھے بڑے سخت ہیں، اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ لوگ جو کل تک تانے دے رہے تھے، نہیں جناب یہ لوگ اتنے برے نہیں ہیں، اتنی سخت زبان تم استعمال کر رہے ہو، لیکن میرے بڑوں نے تانے برداشت کیے، صحابہ کا دفاع کیا، جانیں دی ہیں صحابہ کا دفاع کیا، لیکن جو لوگ کل تک نہیں بول رہے تھے یہ پچھلے دنوں میں اللہ معاف کرے کراچی کے اندر ان بے ایمانوں نے نماز ظہرین روڈ پہ ادا
کیا تھا؟ 35 سال کے بعد آج یہ کہہ رہے ہیں تو پتہ چلا حسینی ہم ہیں، حسینی ہم ہیں، حسینی ہم ہیں۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ ہمیں خوف کیا ہو وقت کے یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ کون حسین؟ وہ حسین جس نے وعدہ وفا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا، جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن علی پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن علی پہ لاکھوں سلام۔ ہم حسینی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ سارے بولو ہم کون ہیں؟ خط حسین نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تو پڑھیں گے، پڑھیں گے۔ سچا حسینی وہ ہے جو نمازی ہے، سچا حسینی وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سچا حسینی وہ ہے جو صحابہ کی عظمت کو مانتا ہے، سچا حسینی وہ ہے جو ابوبکر کو امام مانتا ہے، سچا حسینی وہ ہے جو عمر کو امام مانتا ہے، سچا حسینی وہ ہے جو عثمان کو امام مانتا ہے، سچا حسینی وہ ہے جو علی کو امام مانتا ہے، سچا حسینی وہ ہے جو معاویہ کو امام مانتا ہے، جو ان کو بڑا نہ مانے، صحابہ کی توہین کرنے والا اس دور میں یزید تھا۔ 21 صحابہ کو حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے اندر شہید کروانے والا یزید تھا۔ آج جو بندہ صحابہ کا دفاع کرے گا حسینی وہ ہے، جو صحابہ پہ تبرہ کرے گا یزیدی وہ ہے۔ تو صحابہ کا نام کون لیتے ہیں؟ ہم کون لیتے ہیں؟ حسینی ہم ہیں، حسینی حسینی ہم ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں بڑا درد ہوتا ہے کہ یزید کو برا نہ کہو، یزید کو میں نے تمہیں کچھ نہیں کہتا، ایک بات کہتا ہوں، اگر تمہیں یزید اتنا اچھا لگتا ہے نا، اور اللہ کے دربار کے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، کیا کرو؟ دعا کرو، اللہ جنہیں حسین اچھا لگتا ہے، جن کا ایمان حسین ہے، جن کا چین حسین ہے، جن کا اطمینان حسین ہے، جن کا سکون حسین ہے، اللہ ان کا حشر قیامت کے دن حسین کے ساتھ فرمانا۔ جن کو یزیدی، جن کو یزید اچھا لگتا ہے، اللہ ان کا حشر یزید سے فرمانا۔ پھر یہ دعا نہیں کرتا، پھر یہ نہیں کروں گا تو میں نے کہا تو منافقت کر رہا ہے، تجھے اصل میں یزید اچھا نہیں لگ رہا، تجھے حسین کی مخالفت کے اندر یزید اچھا لگ رہا ہے۔ اگر تو واقعاتاً یزید کو اچھا سمجھتا پھر دعا کر لیتا، پھر حسین کو ایمان سمجھتا ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ دنیا کے اندر رہتے ہیں حضرت حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارا حشر حسین کے ساتھ فرما، حسین کے ساتھ۔ بات سمجھ آتی؟ میں دو چار باتیں سیدھی پوری کی ہیں، بیان میں نے کس کو یاد کروایا۔ ہم کون ہیں؟ یاد رہے گا ہم کون ہیں؟ جو کہے نا حسینی ہم ہیں، اور قرآن دکھا، نماز دکھا، مسجد دکھا، قاری دکھا، دکھانا ابو بکر امام دکھا، عمر امام دکھا، اپنے کچھ لوگوں دکھا، حسین کے ساتھ کرنے والے ایک ہی دکھا دے، ترکتہ دکھا، ایک خاص دکھا دے۔ اگر ملے حسینی تو، نہ ملے حسینی ہم ہیں، حسینی اللہ سے دعا ہے، اللہ سے ایمانوں کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ معاشر حسین کے ساتھ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کربلا کے اندر حقیقت بیان کی، حق کے لیے قربانی دی ہے، اللہ باطل کا سامنا کیا ہے۔